بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو مائی چینل اسمارٹ ٹاک ود ہنی۔ استوار امید کے ساتھ آپ سب لوگ بالکل خیریت سے ہوں گے، خوش باش ہوں گے۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ہنی حاضر ہے۔ دنیا میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے ہی ملک کو نقصان پہنچایا ہے، انہیں غدار وطن کہا جاتا ہے۔ جب دشمن اپنی چالوں میں ناکام ہو جاتا ہے تب وہ ملک کے اندر بیٹھے ہوئے ایسے لوگوں کو جن کو اپنے ہی ملک کو نقصان پہنچانے کا شوق بہت ہوتا ہے انہیں اپنے کام میں لاتے ہیں۔ پیسے کی لالچ میں یہ لوگ اپنے ہی ملک کو، اپنی ہی ریاست کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ آج ہم ایسے ہی چند لوگوں کا ذکر کریں گے جنہوں نے پیسوں کی لالچ میں یا کسی اور وجہ سے نہ صرف کسی فرد واحد کو بلکہ ملک کو بھی نقصان پہنچایا، اپنی ہی ریاست کو شدید نقصان پہنچانے والے یہ اپنی ہی آستین کے سانپ، ان کا ذکر ہم آج کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے میری چینل کو سبسکرائب کر دیجیے، بہت اچھی امیزنگ ویڈیوز ہسٹریز کے لیے۔ دنیا کا سب سے بڑا غدار آندرے ولاسوف کو مانا جاتا ہے۔ آندرے ولاسوف نے اپنی تمام زندگی سرخ فوج میں گزار دی تھی۔ سرخ فوج، جسے چینی سرخ فوج کہا جاتا ہے، اصل میں یہ فوج چین کے مزدوروں اور دیہاتیوں کی فوج تھی۔ سرخ فوج یا چینی سرخ فوج کومنتانگ کے ساتھ دوسرے متحدہ فرنٹ کے تحت سرخ فوج کا انقلابی فوج کے ساتھ مل کر جاپانیوں کے خلاف 1937 میں دوسری چین جاپان جنگ میں لڑایا گیا تھا۔ اس کے بعد چین دوسری جنگوں میں مبتلا ہو گیا اور بعد میں اس فوج کا نام تبدیل کر کے پیپلز لبریشن آرمی رکھ دیا گیا تھا۔ آندرے ولاسوف نے اپنی ساری زندگی اسی فوج میں گزار دی تھی۔ وہ کئی یونٹوں کا سربراہ بھی رہا تھا، جنگجو فوجوں کا حصہ بھی تھا۔ وہ بالش پہ انقلاب کی جنگ میں بھی جمع مردی سے لڑا تھا۔ دوسری جنگ عظیم میں وہ کھیرے میں آ گیا جب نازی فوج کے سن نے سابق سوویت یونین پر قبضہ کیا تو آندرے ولاسوف ہی نازیوں کی مخالفت میں جمع مردی سے لڑا تھا۔ یہ واحد فوجی تھا جو اپنے خطے میں کامیابی سے لڑتا رہا اور کامیابیاں حاصل کرتا رہا۔ وہ ہر قیمت پر ماسکو ہٹلر کے قبضے سے بچانا چاہتا تھا، لیکن لینن مارٹ کو ہٹلر سے بچانے میں آندرے ولاسوف جرمن فوج کے ہتھے چڑھ گیا۔ تب اسے پتہ چلا بالش پہ عزم دراصل روسی عوام کے مفاد میں نہیں ہے۔ اس کی تو روسی عوام کو سرے سے کوئی ضرورت ہی نہیں تھی۔ گرفتاری کے بعد وہ جرمن فوجیوں کو روسیوں پر قابو پانے کے گر بتاتا رہا۔ اندر کا آدمی تھا، ایک چیز اور ایک چپے سے واقف تھا۔ اس نے کمیونسٹ روس کے اندر کمیونسٹ مخالف شہری تلاش کیے، ان پر رشین موومنٹ کی بنیاد رکھی اور یہی موومنٹ بعد میں رشین لبریشن آرمی کہلاتی تھی۔ اس کی فوج ایسٹرن فرنٹ کی فوج تھی جس نے کمیونسٹ روسی فوجیوں کے مقابلے میں کچھ کامیابیاں حاصل کی، اور اگر نازی فوج بھی اس کے ساتھ دھوکہ نہ کرتی، دھوکے باز نہ ملتے تو سرخ فوج کے پیچھے دھکیلتا وہ دنیا آج کمیونزم سے پاک ہوتی۔ جنگ ختم ہونے کے بعد یہ امریکی فوجیوں کے ہتھے چڑھ گیا جنہوں نے اسے روسیوں کے حوالے کر دیا۔ دنیا کا دوسرا بڑا غدار برٹون کسلنگ بطور غدار سنگین جرائم کا مرتکب ہوتا رہا۔ کسلنگ 1942 میں ناروے کا صدر بنا اور جنگ کے اختتام تک ناروے کا صدر رہا۔ تمام ہی صدر مسکراتے ہوئے اپنے عہدوں سے رخصت ہوتے گئے، مگر یہ ناروے کی تاریخ کا وہ واحد صدر ہے جو کرسی صدارت سے پھانسی کے تختے تک پہنچا۔ اس پر ناروے میں اپنے ہی ملک کے خلاف فائنل سولوشن حتمی حل کے زیر اہتمام ایک بغاوت کا مقدمہ بنا تھا۔ کسلنگ کا تعلق سابق نارویجن فوج سے تھا۔ 1940 میں نازیوں نے ناروے میں بغاوت کرنے کی کوشش کی۔ ہٹلر کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کو دیکھتے ہوئے کسلنگ نے ہٹلر سے ملاقات کی۔ ہٹلر نے اسے اقتدار میں قائم رہنے کا یقین دلایا، مگر وہ غلطی پر تھا۔ بہرکیف قبضے کے بعد ہٹلر نے پریزیڈنٹ بنا دیا تھا، یعنی صدر، جو نازیوں کے افسر کے ماتحت تھا۔ اس لیے غداری کے جرم میں وہ جیل چلا گیا۔ آرمی رپورٹ کے مطابق دنیا کا تیسرا بڑا غدار میر جعفر ہے۔ اس نے برطانوی فوج کے سربراہ رابرٹ کے ساتھ پلاسی جنگ میں ہاتھ ملا لیا اور مسلمانوں کی شکست کا باعث بنا۔ میر جعفر نہ ہوتا تو شاید انگریز 200 سال تک برصغیر پر قابض نہ رہتے۔ پلاسی جنگ کے میدان میں
کامیابی کے بعد برطانوی فوج کے پورے خطے میں کہیں اتنی مضبوط اور طاقتور مزاحمت کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ ایک چھوٹی سی جنگ نے برطانوی فوج کو ملک کے اندر تک داخل ہونے کے راستے دیے تھے۔ 1757 میں ایسٹ انڈیا کمپنی سے رشوت لے کر میر جعفر اپنے ہی ملک کے خلاف پھٹ پڑا۔ وہ ایسا غدار تھا جس نے ایسٹ انڈیا کمپنی کو سونے کے چڑیا ہڑپ کرنے کی اجازت دے دی تھی۔ اس کی غدارانہ سوچ کی مدد سے اس نے 50,000 جوانوں پر مشتمل نواب آف بنگال کی بہترین فوج کے درمیان گھسنے کی اجازت دی۔ 3,000 برطانوی دستے 50,000 فوجیوں پر قابو پانے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ کلکتہ پر قبضہ ہونا ہی تھا کہ برطانیہ کو آگے کہیں رکاوٹ کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ میر جعفر بنگال کا نیا نواب تھا، لیکن آج برطانیہ کی تاریخ میں میر جعفر کو امریکہ کے بین ایج آرن سے تشبیہ دی جاتی ہے۔ اسے ناروے کا قسطنطین بھی کہا جاتا ہے۔ یہ دونوں وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے ہی ملک سے مفادات لینے کے باوجود غداری کی اور ملک کو دشمنوں کے ہاتھ بیچ دیا۔ ایک اور بڑا غدار چین ہوئی۔ یہ چین کا سپر غدار مانا جاتا ہے۔ چین پر سوم سلطنت کے زمانے میں جرچن حملہ آور شمال کی جانب سے حملہ آور ہوتے رہتے تھے۔ اسی زمانے میں یوئی فوئی نامی جنرل نے اس فوج کی قیادت شروع کی۔ یہ جنرل جرچن حملہ آوروں کو پے در پے شکست دینے کے بعد اپنی سلطنت دوبارہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ اب چن ہوئی کو تخت نشین ہونے کا خیال آیا۔ اس نے یوئی فوئی کا ساتھ دینے کا سوچا۔ یوئی فوئی تھوڑے ہی عرصے حکمران رہے گا۔ اس کی وفات کے بعد تخت اسی کا ہوگا، چنانچہ وہ حملہ آوروں سے جا ملا۔ بالآخر وہ وفادار فوجیوں کے ہاتھوں گرفتار ہو گیا اور اسے غداری کے جرم میں پھانسی پر لٹکا دیا گیا۔ اپنے بہترین جنرل کو کھو دینے کے بعد اس کی حکومت بھی ختم ہو گئی۔ یہ الگ بات ہے کہ موت کے بعد اسے الزامات سے بری کر دیا گیا۔ اس کی قبر کے نزدیک چن اور اس کی اہلیہ کے مجسمے نصب کیے۔ لوگ چن ہوئی کے مجسمے کا پتھر مار کے دلی خوشی محسوس کرتے ہیں۔ دنیا میں ایک اور بڑا غدار فیلٹسٹریٹس، اس کا تعلق یونان سے ہے۔ تھرموپالی کے ایک علاقے کے رہنے والا یہ شخص یونانیوں کا ایک بڑا غدار مانا جاتا ہے۔ اس شخص نے مغربی پہاڑوں میں بغاوت کو جنم دیا۔ اس شخص نے پرشین فوج کو ایک مخصوص سگنل ٹریک راستے پر ڈال دیا۔ اس ٹریک پر فوج گھیرے میں آ گئی اور پھر ساری یونانی فوج دشمنوں نے بے بکریوں کی طرح ذبح کر ڈالی۔ اس قتل عام کا ذمہ دار یہی شخص تھا۔ امریکہ میں بینٹ آرنٹ کا نام نفرت کا نشان سمجھا جاتا ہے۔ بینٹ یا غدار ایک ہی لفظ آنے جاتے ہیں۔ اگر آپ کسی راہ پہ چلتے ہوئے بینٹ آرنٹ کہہ دیں تو شاید وہاں کھڑے ہوئے لوگ آپ کو مارنا شروع کر دیں گے۔ یہ کوئی بڑا جنرل نہیں تھا۔ آرنٹ پائے کا فوجی افسر تھا۔ اس کی ماہرانہ صلاحیتوں کو اور عسکری قیادت پر امریکی عوام کو ناز تھا۔ وہ سارا روکا کے مقام پر بھی بہت کامیاب رہا تھا، مگر اس کے ذہن میں خناس تھا۔ اکثر اسے یہ سوچ رہتی کہ امریکہ نے اسے دیا ہی کیا ہے۔ اس کی صلاحیتوں کا ناجائز استعمال ہوا اور یہی خناس اسے لے ڈوبا۔ ایک روز اس نے دولت کی خاطر ویسٹ پوائنٹ پر برطانوی فوج کو ہتھیار پھینکنے کی پیشکش کر دی۔ ہتھیار پھینکنے کے عوض اس نے برطانوی فوج میں جنرل کے عہدے پہ تعیناتی بھی مانگ لی تھی، مگر اس کی غداری کے باوجود برطانیہ ویسٹ پوائنٹ کو حاصل نہ کر سکا۔ اس سے پہلے برطانیہ حملہ آور ہوتا، آرنٹ کا بھانڈا پھوٹ گیا اور اسے مدد سے پہلے راہ فرار اختیار کرنی پڑی۔ ایک اور بڑا غدار امیلیو اوگوناڈو اپنے فلپائنی شہریوں کو آزادی کا سورج دکھانے کی خاطر امیلیو کئی مخالف محاذوں پر لڑتا رہا۔ کبھی اسپانیوں سے لڑائی، کبھی امریکیوں سے۔ پھر اس کے ساتھ دھوکا ہوا اور دھوکے کے بعد وہ امریکی فوجیوں کے ہاتھ چڑھ گیا، مگر کسی طریقے سے وہ بچ نکلا۔ وہ ایک مرتبہ پھر فلپائن کی گمشدہ آزادی کے لیے لڑنے لگا۔ بالآخر اسے ناکامی ملی اور جاپانیوں نے انتہائی وحشت کے ساتھ جزیرے پہ قبضہ کر لیا۔ اب اگر آپ سوچیں اس موقع پر امیلیو کا کیا کردار رہا، کیا وہ حملہ آوروں سے لڑا نہیں؟ تو اس نے ایسا بالکل نہیں کیا۔ اس نے بس ریڈیو سے خطاب کیا اور امریکی اور فلپائنی فوج کو ہتھیار پھینکنے کی پیشکش کی۔ در حقیقت وہ جاپان کی کٹ پتلی حکومت کا سربراہ بننا چاہتا تھا، مگر جاپان نے اسے کوئی گھاس نہ ڈالی۔ بالآخر امریکہ جب ان جزائر پر قابض ہوا تو اسے سہولت کار کے طور پر جیل بھیج دیا گیا۔
اگرچہ اسے تاریخ میں فلپائن کا پہلا صدر بھی مانا جاتا ہے، مگر وہ جاپانیوں کا سہولت کار ساتھی تھا۔ یہ دھبا اس کے چہرے سے آج تک نہیں مٹ سکا۔ ایک اور غدار، میر صادق۔ میر صادق ریاست حیدرآباد دکن کے ٹیپو سلطان کے ساتھ غداری کرنے والا شخص۔ یہ سلطان حیدر علی کا ایک خاص آدمی تھا۔ حیدرآباد دکن میں میر عالم کا بھائی میر صادق متحدہ ہندوستان میں میسور کے سلطان ٹیپو سلطان کے دربار میں وزیر کے عہدے پر فائز تھا۔ سلطان حیدر علی نے ایک مرتبہ اسے معزول کر دیا، اگرچہ پھر بحال کر دیا، لیکن میر صادق نے یہ بات اپنے دل میں رکھی اور اپنی توہین کا انتقام لینے پر تلا رہا۔ تیسری میسوری جنگ میں ٹیپو سلطان نے اصلاحات کی ایک مجلس قائم کی جس کا نام زمرہ غم نباشت رکھا۔ اس مجلس کے قیام کی وجہ یہ تھی کہ عوام میں سلطنت کی ذمہ داری کا احساس پیدا ہو۔ میر صادق نے اسے ناکام بنا دیا۔ میر صادق کے اثر و رسوخ کا یہ عالم تھا کہ وہ سلطان تک کوئی خبر نہ پہنچنے دیتا تھا۔ اسی وجہ سے تیسری اور چوتھی اینگلو میسور جنگ میں ٹیپو سلطان کو شکست ہوئی۔ میر صادق کے بارے میں یہ مصدقہ اطلاعات ہیں کہ اس نے ٹیپو سلطان سے غداری کی اور سلطنت برطانیہ کے ساتھ سرنگا پٹم کے محاصرے کے دوران آخری دن 4 مئی 1799 کو انگریزوں کی مدد کی۔ یہ خبر سن کر جب ٹیپو سلطان ڈوگی دروازے سے باہر نکلا تو میر صادق نے دروازہ اندر سے بند کر دیا۔ اس کو یہ خوف تھا کہ سلطان واپس نہ آ جائے اور انگریزوں سے صلح کر لے۔ دروازہ بند کر دینے کے بعد اس نے فصیل قلعہ کے پار پر سلطان کی موجودگی کی اطلاع انگریزوں کو دے دی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ انگریزی فوج نے 3 طرف سے اپنی فوج ہٹا کر فصیل پر گولیاں برسائیں، جس کی وجہ سے میسور میں اس جنگ کے دوران ٹیپو سلطان شہید ہو گئے اور اس جنگ میں اسلامی ریاست میسور ختم ہو گئی۔ میر صادق کو 1799 میں سرنگا پٹم جھڑپ کے دوران قتل کر دیا گیا، اور یہ تھے وہ غدار جنہوں نے اپنے ملک، اپنی ریاست کے ساتھ غداری کی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کیجیے گا، چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجیے گا مزید اچھی ویڈیوز کے لیے۔ تو ہمیں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔